کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی حالت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، روح کو زخم دینے کا فن فقط اشرف المخلوقات کے پاس ہے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ سمجھدار انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ مت کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، مگر گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ جب تجھ سے کوئی نیکی فوت ہو جائے تو اس کا تدارک کر، اور اگر کوئی بدی تجھے آ گھیرے تو اس سے بچ جا۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی راہ سے داخل ہوتی ہیں جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ جو شخص صرف شکایت زبان پر نہیں لاتا وہ خوشگوار زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے، اس لیے کہ جو مشغول پہ فانی ہو گیا وہ باقی کے ساتھ محبوب ہو جائے گا۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ محبت لمبی صحبت اور ثابت قدمی سے چلتی ہے۔ محبت روحانی وابستگی کی اولاد ہے، اور جب تک یہ تعلق ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوتا وہ برسوں یا نسلوں تک پیدا نہیں ہوتا۔ نیکی اور بدی کے درمیان صرف ایک لکیر بھر کا فاصلہ ہے، اور یہ لکیر انسانی دل کو چیر کر نکلتی ہے۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار کرتی ہیں۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ زندگی کے سفر میں عجیب تماشے ہیں۔ اس جیون نگری میں کوئی محفل میں اداس ہے تو کوئی تنہا بہت خوش۔ کسی کو چاہت ہے کہ کوئی گفتگو کرے تو کسی کی یہ التجا کہ تنہائی میسر آ جائے۔ کسی کو خواہش کہ دوستوں کے ساتھ ملے، کچھ پل ان کے سنگ گزارے، اور کسی کو دوست دشمن معلوم ہوتے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ ہمارا استغفار ایسا ہے کہ اس پر بھی استغفار کی حاجت ہے۔ توبہ دروازہ ہے دوبارہ اللہ تک آنے کا، توبہ راستہ ہے جنت کا، توبہ اللہ سے اللہ تک کا سفر ہے، توبہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ ایسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح و شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ اللہ ہی کے بھروسے پر ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ہر تنگی آسانی میں بدلتی ہے، ہر دوری قربت کا روپ دھارتی ہے، ہر غم اور دکھ زائل ہوتا ہے۔
بس اللہ کا ساتھ حاصل ہو تو کوئی دکھ نہیں اور کوئی غم نہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ بے جا صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں کے باوجود اگر قدم قدم پر آپ کے مخالفین پائے جائیں تو یقین جانیے آپ بہترین اوصاف کے مالک ہیں۔ فتح حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس پوزیشن کو برقرار رکھنا بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ اپنی کوشش جاری رکھنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ خود کو کسی کا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کے محتاج ہو کر رہ جائیں۔ زندگی کے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کا احترام لوگ ان سے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہدایت بن مانگے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور جو طلب ہدایت میں لگ جائے اسے خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کو دوسرا بندہ بے وقوف نظر آنے لگ جائے۔ بسا اوقات طوفان میں تیز رفتار کشتیاں اور غرور میں بڑی بڑی ہستیاں بھی ڈوب جاتی ہیں۔ لوگوں میں سب سے دور اندیش وہ ہے جو اپنا راز دوست کو بھی نہ بتائے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، پھر اس کا دوست اس کے راز کو ظاہر کر دے۔ انسان بہت کچھ قسمت پر چھوڑ دیتا ہے، جبکہ قسمت بہت کچھ انسان پہ چھوڑ دیتی ہے۔ اپنے عمل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو عمل سے کی جائے۔ صرف زبان والی توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھ پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہے تو اس کو آزاد کر دیں، اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔